پیارے پاکستانیوں، پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں اتنی بڑی عوامی سطح پر پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ اور تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ جیسے نعرے پہلی دفعہ عمران خان کے عوامی اجتماعات میں بلند ہوئے۔ کسی بڑے مقبول لیڈر یا کسی بڑی عوامی تحریک میں پاکستان کا مطلب کیا والا نعرہ قومی سطح پر اتنی مقبولیت کے ساتھ کبھی نہیں لگایا گیا۔ آخری دفعہ یہ نعرہ علامہ خادم حسین رضوی کی تحریک لبیک میں بلند ہوا، مگر ان کی ریلیاں بھی تمام مسالک، تمام مکاتب فکر، یہاں تک کہ اس ملک کے تمام طبقات کی نمائندگی اس طرح نہیں کرتی تھیں۔ لیکن تحریک لبیک کے نعروں میں جوش و ولولہ ایک غالب حقیقت تھی۔ تحریک لبیک سے پہلے اس نعرے کے تمام تر حقوق ملکیت جماعت اسلامی نے لے رکھے تھے، اور اسلامی جمعیت طلبہ اپنے عروج میں یہ نعرہ یونیورسٹیوں، کالجوں اور تعلیمی اداروں میں لگاتی تھی۔ جمعیت کے نوجوان بھی اس نعرے کو اتنا زیادہ نہیں لگاتے تھے، بلکہ ان کا محسوس نعرہ انقلاب اسلامی انقلاب تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اسلامی جمعیت طلبہ کے مقابلے میں کمیونسٹ انقلاب کی علم بردار تنظیمیں سرخ انقلاب کا نعرہ بلند کیا کرتی تھیں۔ پاکستان کے سیکولر اور لبرل طبقے نے 75 سال سے ایک بحث چھیڑے رکھی ہے کہ ایسا کوئی نعرہ تحریک پاکستان کے دوران نہیں لگایا گیا تھا۔ قائد اعظم کی تقریروں میں ایک اسلامی مملکت کے خواب اور شریعہ قانون کے نفاذ کی بازگشت کے باوجود سیکولر طبقہ یہی کہتا رہا کہ دکھاؤ تحریک پاکستان میں عوامی سطح پر کب پاکستان کا مطلب کیا والا نعرہ بلند ہوا۔ قیام پاکستان کے بعد جتنی بھی عوامی تحریکیں چلیں یا جتنی بھی سیاسی پارٹیاں عوام میں مقبول ہو کر مسند اقتدار تک پہنچی، اور کبھی بھی اس نعرے کی گونج اس قدر زور و شور سے نظر نہیں آئی۔ سب سے پہلے تحریک 1953 کی تھی جو قادیانیوں کے خلاف تھی۔ علماء نے شروع کی تھی، چونکہ یہ تحریک خالصتاً ختم نبوت کے لیے تھی، اس لیے اس میں نفاذ شریعت اور نظریہ پاکستان کی بحث بالکل نہ چھیڑی گئی۔ جبکہ حکومتی سطح پر جسٹس منیر نے اپنی انکوائری رپورٹ میں پاکستان کے اسلامی تشخص کی نفی کرنے کے لیے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے فرمودات میں تحریف کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ نام کا کوئی نعرہ یا تصور تحریک پاکستان میں موجود ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد دوسری بڑی تحریک ایوب خان کے مارشل لا کے خلاف تھی، جو محترمہ فاطمہ جناح رحمت اللہ علیہ کی الیکشنوں میں شکست سے شروع ہوئی۔ یہ تحریک بھی خالصتاً مارشل لا کے خاتمے کے نعرے تک محدود تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام جیسی مذہبی جماعتوں نے بھی کبھی اس تحریک کا رخ نفاذ شریعت کی طرف موڑنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس تحریک میں تو کمیونسٹ، ملحد اور سیکولر پارٹیوں کا کٹر اسلامی جماعتوں کے ساتھ ایک حیرت انگیز ملاپ تھا۔ اسی تحریک کو آخر میں ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت نے ہائی جیک کر لیا۔ بھٹو کا اس نعرے سے دور دور تک واسطہ نہیں تھا، بلکہ اس نے الٹا اسلام کی بجائے روٹی، کپڑا اور مکان کے نعرے پر قوم اپنے پیچھے لگائی۔ 1970 کے الیکشنوں میں یہ نعرہ صرف اور صرف جماعت اسلامی تک محدود ہو کر رہ گیا، جبکہ جمعیت علماء اسلام تو قوم پرست نیشنل عوامی پارٹی کے ساتھ مدغم تھی، اور پاکستان کی بانی جماعت مسلم لیگ اور دیگر جماعتیں بھی صرف جمہوری جدوجہد کے سفر پر تھیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف چلنے والی 1977 کی تحریک اپنے آخر میں نظام مصطفیٰ کے خوشکن نعرے میں بدل دی گئی۔ اپنے آغاز میں یہ صرف الیکشن میں دھاندلی کے خلاف تحریک تھی، جس میں ہر طرح کے نظریات رکھنے والی پارٹیاں موجود تھی، لیکن جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء پاکستان اور جماعت اسلامی کی اسٹریٹ پاور اور بھٹو کے سوشلسٹ نظریات کا توڑ کرنے کے لیے نظام مصطفیٰ کا نعرہ بلند ہوا۔ اس تحریک کے بعد جیسے ہی ضیاء الحق نے اقتدار کی مسند سنبھالی تو پاکستان کا مطلب کیا اور نظام مصطفیٰ والے دونوں نعرے اقتدار کی راہداریوں میں گم ہو گئے۔ اس کے بعد 45 سال ایسے ہیں کہ ان میں جو بھی تحریک چلی صرف وہ آمریت کے خلاف اور جمہوریت کی بحالی کے لیے تھی۔ نفاذ شریعت کا نعرہ اب صرف لال مسجد کے مولانا عبدالعزیز اور تحریک لبیک کے خادم حسین رضوی تک محدود ہو کر رہ گیا۔ 11 ستمبر 2001 کے بعد عالمی سطح پر دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر ایسے تمام نعروں پر شدت پسندی کا لیبل لگا دیا گیا، بلکہ عام زندگی اور تمام تعلیمی نصاب سے بھی جہاد اور قتال کے لفظ کو کھرچ دیا گیا۔ اسلامی اصلاحات کو عام زندگی سے نکالنے کے لیے 20 سال سخت محنت کی گئی۔ میراتھن دوڑوں سے لے کر انگریزی نصاب تعلیم، مخلوط تعلیمی ادارے، اخلاق باختہ ڈرامے، وومن مارچ کے نام پر بے حیائی اور ہم جنس پرستی کا فروغ شروع ہوا۔ اس ساری تغدو اور محنت سے ایک ایسی نوجوان نسل تیار کی گئی جو اپنے ماضی سے برگزشتہ، مذہب سے دور اور مستقبل سے نا امید تھی۔ مذہبی طبقہ اور جماعتیں ان کے نزدیک شجرہ ممنوعہ ٹھہری، وہ انہیں دقیانوسی، اولڈ فیشن اور خوفناک تصور کرنے لگے۔ خود مذہبی طبقے کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے اس نسل کی اصلاح کے لیے اپنے اندر کوئی لچک پیدا نہ کی، بلکہ الٹا مزید سخت ہو گئے۔
ایک مثبت بات یہ ہوئی کہ یہ نسل مذہبی قیادت سے تو دور ہوئی مگر اس کے ساتھ ساتھ ملک کی پرانی سیاسی پارٹیوں کی کرپشن اور نااہلی کی وجہ سے مایوس ہو گئی۔ ان کے نزدیک جماعت اسلامی، جمعیت علماء اور دیگر تو شدت پسند تھے، جبکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی بد دیانت اور کرپٹ ٹھہرے۔ ایسے میں بے منزل گم کردہ راہ نسل کو وقت کا بہاؤ عمران خان کی طرف لے گیا اور وہ اسے نجات دہندہ سمجھنے لگے۔ وہ اکثر اوقات عمران خان کی کارکردگی سے مایوس بھی ہوئے مگر اس سے ان کی محبت میں کمی نہ آئی۔ ان کا غصہ اس وقت بڑھ گیا جب انہوں نے مذہبی سیاسی جماعتوں اور عمومی سیاسی پارٹیوں کو عمران خان کے خلاف متحد پایا۔ یہ ان کے لیے ناقابل یقین تھا۔ یہ 10 اپریل کا دن تھا جس نے فیصلہ دے دیا۔ ایسے میں میرے اللہ نے اس عوامی سیلاب کو بھٹکنے سے بچانا تھا۔ وہ اس سیلاب کا رخ کسی جانب موڑنا چاہتا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ ان کے محبوب لیڈر نے ان کی زبان پر وہ نعرہ جاری کر دیا جس سے 75 سال اسلام دشمن کمیونسٹ اور سیکولر نفرت کرتے تھے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، تیرا میرا رشتہ کیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ایسے استعارے ہیں جو کسی ہجوم کا رستہ متعین کرتے ہیں۔ تحریک پاکستان سے پہلے لا تعداد مذہبی جماعتیں اور رہنما تھے، لیکن علامہ اقبال کی بصیرت نے قائد اعظم کا انتخاب کیا تھا۔ وہ خطبہ الہ آباد میں ایک ایسے لیڈر کی ہی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں، لیڈر سے میری مراد ایک ایسا شخص ہے جسے اللہ نے روحانی اور مادی طور پر اسلام کی روح اور منزل سے آشنا کیا ہو اور جسے جدید دنیا کے بدلتے ہوئے نظریات کا بھی مکمل ادراک ہو۔ ایسے لیڈر بنائے نہیں جاتے بلکہ اللہ ایسے رہنماؤں کی عوام کے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے۔ 75 سال پہلے اقبال کی بصیرت نے بر صغیر کے مسلمانوں کو بظاہر ایک مغرب زدہ شخص کی قیادت میں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ پر اکٹھا کیا تھا، اور آج 75 سال بعد بھی بظاہر ایک مغرب زدہ شخص ہی لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کر رہا ہے۔ باقی سب تو جمہوریت، آئین اور اقتدار کی بحث میں الجھے ہوئے ہیں۔